مل کے پڑھنے الصلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 54 اور 55 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے تھے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو بے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا کیا تھا۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جن لوگوں نے منہ موڑا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ ہی کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کے حسد کے بارے میں مذمت فرمائی، اور فرمایا مذمت تو ویسے ہی حسد کی جائے گی کیونکہ وہ ایک برائی ہے، لیکن جب یہودی کریں تو یہ اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ یہودی میرے آقا کی ذات پر حسد کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے حسد کا اس آیت میں بیان فرمایا۔ حسد کسی نہ کسی چیز پہ ہوتا ہے، بلا وجہ نہیں ہو سکتا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عوض کے حسد ناممکن ہے۔ حسد تب ہوگا جب کوئی اس کے پیچھے حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ تو یہودیوں نے حسد کیا میرے آقا کی ذات پہ، ان کا حسد کیا تھا؟ اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا یا وہ اس چیز پر حسد کرتے تھے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی۔ اب اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کون سی نعمت بطور فضل دی، کون سی نعمت بطور فضل دی، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے فضل سے جو نعمت عطا کی تھی وہ اس نعمت پر حسد کرتے تھے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت سنیں کہ وہ کس نعمت پر یہودی جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ ان کی یہ امید تھی، یہودیوں کی یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ کیوں جی؟ ان کی یہ امید تھی کہ آخری نبی، جیسے کہ وہ یہ کہتے تھے، پچھلے درس میں میں نے بات عرض کی، وہ یہ کہتے تھے نبوت ہمارے لیے ہے اور ہماری نسل میں ہی رہے گی، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، جنت ہی ہمارے لیے ہے۔ اس آیت میں انہوں نے اتنا حسد کیا مصطفیٰ کی ذات سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت جب آخری اختتام کو پہنچے گی، آخری نبی جب آئے گا تو وہ نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن پھر اس کائنات نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے حسد کا جواب کیسے دیا۔ فرمایا تم یہ حسد کرتے تھے، اب دیکھنا میں آخری نبی بھیجوں گا، لیکن بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے بھیجوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے میرے آقا حضرت اسماعیل کی پشت میں سے آئے ہیں۔ کس کی پشت میں آئے ہیں؟ وہ جن کے گردن پر چھری چلائی گئی تھی۔ سمجھتے ہیں ان کو؟ آپ جانتے ہیں نا ان کو، وہ کتنے عظیم نبی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے حسد کیا ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی آئے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا آخری دروازہ اگر کسی نسل میں بند ہوگا تو وہ نسل اسماعیل ہوگی۔ تو نسل اسماعیل میں میرے آقا کا نور آیا، میرے آقا آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے، تو وہ اس بات پر حسد کرنے لگے نہیں ہم سے آنا چاہیے تھا آخری نبی، تو وہ بنو اسماعیل میں سے گیا۔ تو اللہ نے ان کے حسد کا جواب اس آیت میں دیا۔ اب حسد کتنی بری چیز ہے کہ اللہ قرآن میں اس کی مذمت کر رہا ہے، اور مذمت کس طرح کی؟ اللہ نے فرمایا اے گل یاد رکھنا حاسدو، اے گل یاد رکھنا کہ ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ۔
دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ. اور میرے آقا نے اتنی مذمت کی ہے. اب چونکہ گھر گھر میں حسد ہے ماشاءاللہ سے, کیوں جی, عورتوں میں سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے, گھر تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے. جادو عروج پہ پہنچا کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. اب بابیاں دی جی روٹی روزی لگی, کیوں لگی؟ حسد کی وجہ سے. یہ جو جیلی بابے بیٹھے ہیں, تویز گنڈا, ان کی روٹی روزی کون چلا رہے ہیں؟ عورتیں. اور عورتیں کیوں کر رہی ہیں؟ حسد کی وجہ سے, کہ وہ کیوں خوشحال ہے, نہیں تو مردی کیوں نہیں, کیوں جی؟ حسد کی وجہ سے گھر برباد ہوئے, اتنی بری بیماری ہے. اور میرے آقا نے اس کے بارے میں فرمایا. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حسد سے بچو, حسد کرنے سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب حسد کی بڑی قسمیں ہیں بھائی, یہ ضروری نہیں کہ عورتیں حسد کریں, مرد بھی حسد کرتے ہیں. ہاں, کسی کی شہرت دیکھ لی, مقبولیت دیکھ لی, تو اب پچ نہیں رہی کیا بندے دی شہرت کیویں ہو گئی, یہ اتنا مقبول کیسے ہو گیا عوام میں؟ حسد ہے. حسد ہے کہ نہیں؟ بولیے نا, تسی کیوں گھبرائی بیٹھے ہو, بولو, ہے کہ نہیں حسد؟ ہاں, یہ بندہ اوپر کیسے آ گیا؟ ہاں, ہم اتنے ٹھیک ٹھاک ہو کے اوپر نہیں آ سکے, یہ کیسے آ گیا؟ یہ ہے حسد. تو حسد دا ٹھیکہ صرف عورتاں نے نہیں لیا, کچھ مرداں نے بھی پار چک لیا ہے. ہاں جی, تسی نہ کوئی, اسی بھی تواڈے نال ہاں. ہاں جی, ہم نے بھی حسد کرنا ہے, اسی کسی نو جین نہیں دینا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسد سے بچو بھائی. اب کوئی حضور کا فرمان سن کے بھی, منہ پہ داڑھی رکھ کے بھی پھر بدماشی کرے کہ میں کرنا ہی کرنا ہے حسد, پھر اس نے میرے آقا کو کیا مانا؟ میں اس مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہیں شرم نہ آئی میرے آقا کے اس فرمان پر؟ تو نے سنا نہیں کہ میرے آقا نے کیا کہا کہ حسد سے بچ, تو پھر حسد کرتا ہے, تو پھر تجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو آج مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ حضور کچھ فرما رہے ہیں, نہیں تواڈی گل نہیں مننی, بدماشیاں سی اپنیاں کرنیاں. یہ اس امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ میرے آقا نے جن کاموں سے منع کیا تھا, آج وہ لوگ دین کا لبادہ اوڑے بڑے نمازی پریزی ہے, تو وہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے حسد, کسی کا برا, کسی کے خلاف بک بک, یہ ساری چیزیں حسد کے زمرے میں آتی ہیں. کسی کے خلاف بولنا, کسی کے ذات کے سامنے بغض رکھنا, کسی کی ذات سے جلنا, کسی کا برا سوچنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور آج قرآن کا درس سن لیا, اب اس کے بعد بھی کوئی حسد کرے تو اللہ نے فرمایا اچھا بھائی سن لیں, حسد کرن والیا سن لیں. جی باری تعالیٰ کیا سنانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ نے فرمایا سن لے, تیرا ٹھکانہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اچھا, یہودیوں نے اور بھی حسد کیا میرے آقا سے. وہ کہنے لگے کہ حضور دیا 11 بیویاں, اللہ کے نبی کی 11 بیویاں, یعنی میرے آقا کو اتنی ہوس تھی نعوذ باللہ, انہوں نے یہ حسد کیا ہے. 11 بیویاں ایک بندہ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ وہ بات جو یہودیوں نے کی تھی, آج کے مسلمانوں کو بھی اسی بات کا خیال آیا. آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ نام نہاد مسلمان بولے جی آقا علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھیں, لگتا ہے وہ خواہش کی بنا پہ کی ہوں گی, میرے آقا کو خواہش بڑی ہوگی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, میرے آقا کی ذات پہ ایسا جھوٹ باندھنا بھی کفر ہے. کیوں جی؟ حضور کے بارے میں کوئی یہ کہے نا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے, وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا وہ. تو کوئی اتنا بڑا جھوٹ باندھ دے کہ حضور نے 11 شادیاں جو کی تھیں وہ اس لیے کہ میرے آقا کے اندر خواہش بڑی تھی عورتوں کی, تو یہ جملہ یہودیوں کا تھا. وہ اس بات پہ حسد ہے, 11 بیویاں, موج ہے.
موج ہے بھائی مسلمانوں کے نبی کو۔ اللہ نے فرمایا بھائی بک بک بند کر، اس سے پہلے کی تاریخ پڑھ۔ اللہ نے فرمایا میں نے جتنے نبی بھیجے، اس آیت میں فرمایا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، اور ان کو ملک عظیم۔ ملک عظیم پتہ کسے کہتے ہیں؟ ملک عظیم کی تفسیر میں خود نہیں کروں گا، بلکہ امام ابی حاتم نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ملک عظیم سے مراد کثرت کے ساتھ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے یہودیوں کا منہ بند کیا، فرمایا میرے نبی پہ اعتراض مت کرو، اس سے پہلے بھی جو ہم نے نبی اتارے ہیں نا، ذرا ان کی ہسٹری پڑھو، ان پہ تو تم نے اپنے منہ نہیں کھولے، ان پہ تم نے بک بک تو نہیں کی، اب تمہیں یاد آیا میرے حبیب کی 11 بیویاں دیکھ کر، تو یاد کیا آیا؟ اللہ نے ان کو یاد کر فرمایا پچھلی تاریخ دیکھو، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ نویں گل لے ہر حاجی واسے، ہر نمازی واسے سوچو بھائی، ہاں اے گل سون نہیں دے گی ہوں، یہ جامعہ مسجد امیر حمزہ کی نئی بات ہے، اس ممبر پر کبھی بیان نہیں ہوئی۔ کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت، اور یہ پتہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے نا، جانور سنتے تھے آ کے، جنگلوں کے شیر سنتے تھے آ کے، حتیٰ کہ جب یہ زبور پڑھتے دریا کا پانی چلتا رک جاتا، پہاڑ سنتے تو نرم ہو جاتے، آسمان کے پرندے اڑتے وہیں پر جم جاتے۔ اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی کہ جب یہ اللہ کی کتاب پڑھتے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا 99 بیویاں سی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے بادشاہت کی ہے اس دنیا پہ، اور صرف انسانوں پہ نہیں، دنیا کی ہر چیز پہ ان کا حکم چلا ہے، جنوں پر ان کا حکم، انسانوں پہ ان کا حکم، حیوانوں پہ ان کا حکم، حتیٰ کہ چیونٹی بھی سن لیتی ہے جب آپ کا لشکر آتا ہے، اس کو بھی بھائی سلیمان آ گیا، چلو بھی اپنے بلّا چواڑی آؤ۔ یہ ایسے نبی ہیں اتنے جلیل القدر، ان کے بارے میں تاریخ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ باتیں بھائی سخت ہیں، بھائی بڑی سخت ہیں باتیں، یہ بتائی نہیں گئیں، اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بتائی نہیں گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگ معیوب سمجھتے ہیں کہ دوسرا بیاہ کر لے بندہ، ہاں بھائی یہ کیا کیا تم نے، یہ جرم کر لیا تم نے۔ تو اللہ کے نبی کتنی شادیاں کر رہے ہیں، حضرت سلیمان 100 کر رہے ہیں، اور حضرت داؤد 99 ان کی بیویاں تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب 100 اور 99 ان پر اعتراض نہیں ہو سکا تو میرے حبیب پر اعتراض کرنا کس کے اندر یہ جرت آ گئی؟ اب جس نے یہ جرت کی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو آیت نمبر 55 نے فرمایا سو ان میں سے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان نہیں لائے، ان کی آل پر بھی ایمان نہیں لائے، اور ان کی نبوت کو بھی نہیں مانا۔ یہ ضروری تھا کہ ہر کوئی نبی کو مانتا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، صرف چند بندے ہی اور جڑے کشتی سوار ہوئے، کیوں جی؟ تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ نبی تبلیغ کرے سارے ہی آ جان، سارے ہی مان لیں۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم کو بھی سبھی لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا سو ان میں سے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان لائے، بعض لوگوں نے ان سے منہ موڑا۔ تو اس آیت میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا، حبیب تسلی رکھیں، ابراہیم کو نہیں کچھ لوگوں نے مانا، اگر آپ کو کچھ لوگ نہیں مانتے تو اس میں آپ کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بدبختی اور دی آئے گی۔ کیوں جی؟ حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حبیب کو تسلی دے رہا ہے آپ پریشان نہ ہو، ابراہیم کو نہیں مانا، ان کی آل کو نہیں مانا، اور اس آل میں جو میں نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان رسولوں نبیوں کو نہیں مانا، تو اگر کوئی آپ کو نہ مانے تو حبیب ہم ہی کافی ہیں آپ کو ماننے کے لیے۔ کیوں جی؟ ہم کافی ہیں، اور ہم کیا ہے؟
ہم ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ تو جب ساری کائنات کا بادشاہ آپ کو حبیب مان رہا ہے، آپ کو اپنا رسول نبی مان رہا ہے، تو پھر کوئی اور مانے یا نہ مانے، نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے نہ اللہ کے حبیب کو فرق پڑتا ہے۔ تو یہ حبیب کو تسلی دی، حبیب پریشان نہ ہو، حبیب پریشان نہ ہو، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔